صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن اس میں وہ شناسائی کہ جو دارالعمل میں جس مقصد کو پیدا فرمایا اس کی آنکھ پیدائش سے نہیں کھلتی۔ حقیقی آنکھ جسے آپ کہیں گے کہ نور ایمان سے کھلتی ہے، وہ تبھی کھلتی ہے کہ جب اسے پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، انسان جو ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ باہم مل جل کر رہتا ہے۔ باہم مل جل کر رہنے میں جو بہت بڑا سبب ہے وہ اس کے اندر کی محبت ہے، جذبات۔ اگر یہ محبت نہ کرتا ہوتا تو یہ جانثار نہ ہوتا، یہ شفیق نہ ہوتا، یہ مؤدب نہ ہوتا، نہ رشتوں کے لحاظ رہتے۔ تو وہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے رخ ہیں، اسے نور ایمان نصیب ہو اشعار میں وہ اپنی جان دینے کو بھی فخر سمجھتا ہے، اور اگر وہاں جہالت آ جائے تو وہ لوگوں کو جان لینا، جو لوگوں کی جان لینا ہے اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے ظلم کیے۔ اب کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہوتی تو رشتوں کے تقدس نہ ہوتے، احترام نہ ہوتے، ایک پتھروں سا نظام ہوتا۔ آج کی جدت جو ہے جو اب ہمیں اصولوں اور بنیادوں سے ہٹا رہی ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ چلتا پھرتا کوئی بت ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں، اس کے اندر کوئی کیفیت اور حال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کیفیت کو جلا نصیب ہوتی ہے نور ایمان سے۔ یہ جو قلوب ہیں جنہیں سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے، لیکن یہی جدت اسے سیٹل ہارٹ کہتی ہے، جسے قرآن کریم قلب کہتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو احساسات کا گھر ہے، جہاں احساس ہوتے ہیں، جہاں کیفیات ہوتے ہیں۔ اگر وجود انسانی میں ہم مثال لیتے ہیں گھروں کی، رہائش کی، جہاں ہم رہتے ہیں، اگر آپ کیفیت کے رہائش دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ قلب انسانی، تمام طرح کی جو کیفیات ہیں اس کا گھر قلب انسانی ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اس میں محبت کو دیکھ لیں، اس میں نفرت کو دیکھ، اس میں دوستی کی جو کیفیت ہے اس کے بسنے کو دیکھ لیں، بھلے اس کڑواہٹ کو دیکھ لیں جو کسی کی مخالفت میں ہے، کسی کی نفرت میں ہے۔ اس لیے کہ یہ کیفیات کا گھر ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جسے اللہ جل شانہ نے اتنا نازک بنایا ہے کہ اس کے نہاں خانے میں وہ ربط ہے کہ جو وجود کا روح کے ساتھ جوڑ کرتا ہے، تو یہاں کیفیات کا گھر ہے۔ اور جب بات محبت کی آتی ہے تو محترم خواتین و حضرات تین حصے ہو جاتے۔ ایک حصہ ہے محب ہے، پھر بیچ میں کیا آتی ہے؟ محبت آتی ہے، پھر اگلے کنارے پر کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ اگر اسے آپ دنیا کی نظر کر دیں گے تو معاملات اور ہو جائیں گے، اور اگر ان حقائق کو اپنے اللہ کی طرف کر دیں گے تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کریم نے کیا احسان فرمایا، بس کچھ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت و شفقت کا جو حصہ ہے، بالخصوص آپ ہیں رحمت للعالمین، اور اللہ نے اور احسان فرمایا کہ محبت اور شفقت کرنے والے ہیں، شفیق۔ جب آپ دنیا کی محبتوں کو دیکھتے ہیں تو امام راضی نے محبت کے معنوں میں کہا ہے کہ وہ جو محب ہے اس کو جو محبت ہوتی ہے وہ محبوب کا محتاج کر دیتی ہے، اور اگر حقیقی محبت ہو تو محبوب کا شفیق ہونا محبت میں بڑھوتری کا سبب نہیں ہوتا کہ محبوب نے شفقت کی تو محبت بڑھ گئی، نہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی سختی جیسے محبت میں اس کی عطا بڑھا نہیں سکتی اس جذبے کو، اسی طرح اس کی سختی جو ہے وہ محب کی محبت کو گھٹا نہیں سکتی۔ اگر مشروط محبت ہوگی تو وہ سودا ہوگا، کاروبار ہوگا، وہ محبت نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی محبتوں کی تقسیم میں جب یہ بات سمجھ آئے کہ محبوب روٹھے تو بھی محبوب ہے، محبوب مان جائے تو بھی محبوب ہے، تو پھر حقیقی محبت جو نصیب ہوگی وہ پھر کیسی ہوگی؟ پھر سمجھ آتی ہے
کہ فنا و بقا کے جو منازل ہیں وہ کیا ہیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ حصے جو فنا فی الرسول کے ہیں وہ نصیب ہو تو حیات کیسی ہوگی، پھر سمجھ آتی ہے کہ فنا فی اللہ ہونا نصیب ہو جائے تو مرضیات ذات باری تعالیٰ میں بندہ کیسے فنا ہو۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا۔ آپ جب اس حقیقت کے پہلوؤں میں دیکھیں گے تو میں نے پہلے عرض کی مخلوق اور خالق کا جو تعلق ہے اس کا اطلاق ایسا نہ کرو جیسے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا اطلاق نہ کرو کہ جو مخلوق کا مخلوق کے مابین ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہے تو بندگی کے معنوں میں آؤ گے تو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے دیکھو میرے بیٹا، دیکھو دنیا کی زندگی میں بے شمار ارتعاش آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، ہمیشہ اپنے مقصد کو دیکھا کرو۔ یہ جو دنیا کی آوازیں ہوتی ہیں آپ کے خیال کو منتشر کرتی ہیں، اور صوفی کی بنیاد یہی باندھی جاتی ہے کہ اس کی توجہ مرکوز ہو۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، مائیت باری تعالیٰ کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ نور ایمان سے صوفی کیوں محسوس کرتا ہے؟ وہ متوجہ اللہ ہو جاتا ہے۔ تو متوجہ رہا کرو، آپ کے گرد و پیش دنیا میں بے شمار عوامل پیش ہیں، تو جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں اسے سمجھو، بڑا باریک نقطہ ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں کام آئے۔ مخلوق کا مخلوق سے جو تعلق ہے اسے نہ ناپا کرو خالق کی طرف سے۔ ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دے، ہم نے کوئی عمل صالح کیا، ہم کیا خیال کہ اللہ بڑا راضی ہو، اور جو کچھ اس نے تمہیں عطا کر لیا اس کا شکر ادا کر لیا۔ تو پہلے مقروض ہے، تو اس اب اپنے عمل کے افزانے میں محبت کا طالب نہیں، اس کی محبت و شفقت عطا اس کے کرم سے ہے، تیرے اعمال کی مرہون منت نہیں۔ اور اگر کہیں غلطی سرزد ہو، دانستن غیر دانستن بتقاضائے بشریت سرزد ہو جائے، اور وہ سارے جہان کی غلطیاں زمین و آسمان کی وسعتوں کو پر کر دیں، کیا اس کی رحمت سے بڑھ جائیں گی؟ جیسے اس کی ذات لامحدود ویسے اس کی صفات لامحدود۔ تو جب اس محبت کے جذبے کو دیکھو گے کہ جس پر انسانی معاشرے کا انحصار ہے، کہ محبت حقیقی ہو تو وہ معاشرہ کیسا خوبصورت باغ باغیچہ ہوتا ہے، اور اگر وہ محبت حقیقی نہ رہے تو کیسے انسانی معاشرہ درندگی کی صفتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو جب اسے سمجھنا چاہو گے تو بات یہ ہے اصولوں اور ضابطوں کو سمجھنا ہو۔ ہم محبت کرتے ہیں لوگوں سے، اور محبت کی پہلوؤں کو دیکھنا، کسی کو کسی کے چہرے سے محبت ہوگی، آواز سے محبت ہوگی، انداز سے محبت ہوگی، پہننے اوڑھنے سے محبت ہوگی، گفتار سے محبت ہوگی، کتنے ہی پہلو ہیں کسی کو چاہنے کے۔ وہ جب ان پہلوؤں پر فدا ہوتا ہے تو اس طرح فدا ہوتا ہے کہ محبوب راضی ہو تو بھی محبوب ہے، محبوب ناراض ہو بھی تو بھی محبوب ہے، مطیع ہو جاتا ہے۔ لیکن جسے وہ چاہ رہا ہے وہ بھی فانی جہان میں ایک اپنا حصہ فرصت کا پورا کر رہا ہے۔ اس فرمان کا حکم اس پر بھی اطلاق ہوگا، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، یہ فرمان اطلاق ہوں گے اس پر بھی۔ اور جب مالک کی طرف محبت کی بات آئے گی تو پھر قرآن کیا سکھاتا ہے؟ یہ جو بندے مومن کو عطا فرمایا جا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس میں یہ راز مضمر ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ جسے عشق الہی درکار ہو اسے کیا چاہیے؟ وہ فرماتا ہے فاتبعونی، اے میرے حبیب انہیں بتا دیں کہ آپ کا اتباع کریں۔ فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب کر لے گا۔ مالک اور مخلوق کی محبت میں یہ نہیں ہے کہ اختیار مخلوق کا ہے، مخلوق کا امتحان جو ہے وہ یہ ہے
کہ وہ انابت کرے، یہدی علیہ من ینیب، انابت کرے، چاہے اپنا فیصلہ اس کا رخ اختیار کرے، پھر اگلا کام جو عطا کا ہے وہ مالک کا ہے۔ اور وہ کیا فرماتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، جہاں ارتداد ہے، وَمَن يَرْتَدَّ، جو ارتداد کرتے ہیں ان کی جگہ وہ دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور کیا ہوگا؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ يُحِبُّهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مخلوق مالک کو محبت کر رہی ہے، يُحِبُّهُمْ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور ان کا محبوب پروردگار عالم ہو جائے گا۔ اب اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اس کا اظہار کیسا ہوگا، اس کا ادب کیسا ہوگا، اس کی شفقت کیسی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، ہر حصے میں مطمع نظر رضائے باری تعالیٰ ہوگی۔ اور رضائے باری تعالیٰ اور اس حقیقی محبت کو کیسے پہنچو گے؟ وہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، اے میرے محبوب انہیں بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع،